اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ، خدا کی قسم جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ بھی ایک دفعہ اسے لازمی پڑھیں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بڑے بندے ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے۔ ایک صحابی تھے، چھاپڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلی میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہرے پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کے لگ گئی ہوتی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے ناظرین جھکا کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلم ہوگا وہ بتاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ پٹک کے کہنے لگا، کون ہو؟ آپ نے گراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خود پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط کو دیا، اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے کہنے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جیسے میرے نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بہا دے، تو جھوٹا ہے، دل نہیں سکتا۔ مسلمہ نے غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے میرے مارنے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تو میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز جی میں آتا ہے کر لے، میں غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا، ہم تو بدر سے لے کر وہ تک سب آزمائے جا چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا بازو کٹ گیا، کہنے لگا، اب تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا میں شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرتا ہے کر لے۔ مسلمہ نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا اور اب رب کریم نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔